السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بہت نازک اور بہت قیمتی ہے، اور وہ ہے جوانی۔ جی، جوانی ایک ایسی دولت ہے جو نہ دوبارہ آتی ہے، نہ کسی بازار سے خریدی جا سکتی۔ تو جوانی کیا ہے اور کیسے گزارنی ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھ ملے، سمجھ ملے، کچھ نالج آپ یہاں سے گین کر پائیں۔ جوانی کیا ہے؟ واٹ از یوتھ؟ جوانی کی حقیقت کیا ہے؟ مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ بردرس، جوانی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہ وقت صرف چند سال کا ہوتا ہے، چند سال کا، 15 سے 35 یا 40 تک۔ جیسے بہار کا موسم آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ویسے ہی جوانی بھی ایک موسم ہے۔ جی، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث، سورۃ الحدید آیت نمبر 20۔ یعنی دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زینت اور فخر کے سوا کچھ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سے کہہ رہا ہوں، یعنی دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زینت اور فخر کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے بارش کا پانی سبزہ اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اور ایک میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، بالکل جیسے موبائل کی بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں، لیکن آہستہ آہستہ ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ جوانی کی بیٹری بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، یوں سمجھے آپ۔ جوانی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اب جوانی کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہے نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی 5 چیزوں کے بارے میں ان سے جب سوال ہوگا تو اس کا جواب دیے بغیر قدم نہ ہلا سکے گا۔ ان میں سے ایک جوانی بھی ہے۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کہاں گزاری؟ ترمذی کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ سوال پوچھا گیا، اور جو پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہے گا کہ بتاؤ تم نے جوانی کہاں گزاری ہے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر اسکول کا ٹیچر ہوم ورک پوچھے اور ہمارے پاس نہ ہو تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو سوچو، قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ جوانی کہاں گزاری، وہاں کی شرمندگی کتنی سخت ہوگی۔ وہاں تو سارے موجود ہوں گے نا، اگلے پچھلے سارے موجود ہوں گے، تو وہاں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اور شیطان بھی اسی جوانی کا نازک لمحات کا انتظار کرتا ہے، اور اسی ٹائم، اسی وقت شیطان وار کرتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ جوانی میں طاقت ہے، ہمت ہے، وقت ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ نوجوانوں کو گناہوں میں پھنسا کر برباد کرتا ہے۔ فحش فلمیں، گندی صحبت، نشہ، غلط دوستیاں، والدین کی نافرمانی، یہی سب ٹریپس ہیں شیطان کے، یہی ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے۔ اور قرآن کہتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یعنی یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اپنا دوست نہ بنا لو۔ جیسے کوئی موبائل میں وائرس ڈال دے تو پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، نہیں؟ موبائل چلاتے ہیں آپ؟ جی، اگر کوئی آپ کے موبائل میں کوئی وائرس ڈال دے ایسی ویسی، تو
پورا سسٹم اس کا خراب ہو جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی شیطان جوانی کے دماغ اور دل میں گناہوں کا وائرس ڈالتا ہے اور ہم اس سسٹم میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ ہم ان کی سنتے ہیں اور ہمارا جوانی اسی طرح ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وقت گزر جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے عزیز دوستو، جوانی کا صحیح استعمال کیسے کریں؟ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی چیز نماز کی پابندی، یعنی سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، تو آپ اس پر عمل کریں، اپنی جوانی کو نماز پڑھ گزاریں۔ جیسے موبائل کو چارج کے بغیر بیٹری ختم ہو جاتی ہے نا، ویسے ہی دل نماز کے بغیر بجھ جاتا ہے۔ دوسری بات، نگاہوں کی حفاظت۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورۃ النور آیت نمبر 30، یعنی ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تیسری بات، علم حاصل کرنا، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ جوانی میں سیکھا ہوا علم کبھی نہیں بھولا جاتا، اس لیے کوشش کرے کہ اپنی جوانی میں دین بھی سیکھے اور دنیا بھی سیکھے۔ چوتھی بات، والدین کی خدمت۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ کون حقدار ہے میری خدمت کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ 3 بار فرمایا، پھر کہا تمہارا باپ، بخاری کی حدیث، یعنی 3 مرتبہ یہ کہا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا چوتھی بار، تو نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ میرے عزیز، 5ویں بات، قوم و ملت کی خدمت۔ اپنی صلاحیت کو، اپنی ایبلٹی، اپنی قابلیت کو بیکار کھیلوں میں ضائع نہ کرو۔ دین و دنیا کے لیے کچھ کرو، اپنے وطن کے لیے کچھ کرو، اپنے دین کے لیے کچھ کرو، اپنے مذہب کے لیے کچھ کرو، اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ کرو، اپنے فیملی کے لیے کچھ کرو، لیکن اپنی جوانی کے قیمتی وقت کو کھیل اور بیکار تماشوں میں ویسٹ نہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نیک نوجوان کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک نوجوان ہے جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، بخاری و مسلم کی حدیث، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب سب لوگ قیامت کے دن، قیامت کی گرمی میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت وہ نوجوان اللہ کے عرش کے نیچے ٹھنڈک میں ہوگا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، آج کے نوجوان گھنٹوں موبائل پر گیم کھیلتے ہیں، لیکن 5 منٹ قرآن پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ یعنی گھنٹوں موبائل پہ، انٹرنیٹ کی دنیا پہ وہ سارا قیمتی جوانی کا قیمتی وقت، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 5 منٹ بھی وہ قرآن کھول کے نہیں دیکھ رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ایک بار بھی سجدے میں نہیں روتے۔ میرے عزیز، دوستوں کے لیے وقت ہے، مگر والدین کے لیے وقت نہیں ہے، والدین کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچو تو ذرا، یہ جوانی اگر ہم نے برباد کر دی تو بڑھاپے میں نہ نماز آسان ہوگی، نہ قرآن، نہ اور کوئی اللہ کی عبادت ہم کر پائیں گے، کیونکہ اس وقت ہم کمزور ہو جائیں گے، نہ جسم میں طاقت ہوگی، نہ ہڈی میں قوت ہوگا، نہ ذہن اتنی تازی ہوگی، نہ باتیں ساری یاد ہوں گی۔
اس وقت تو ہم کمزور پڑ جائیں گے، جب جوانی ڈھل جائے گی۔ پیارے بھائیوں، ایک لمحے کو تصور کرو، ایک لمحے کو، یعنی آپ ایک لمحہ جو ہے نا اپنے آپ کو سوچو، قبر کے اندر تنہا اندھیرا ہے کہ نہیں ہے؟ قبر کے اندر تنہا اکیلا اندھیرا ہے، کوئی دوست ساتھ نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی فالوورز نہیں، کوئی سبسکرائبر نہیں، کوئی آپ کا لائک شیئر کرنے والا وہاں پہ موجود نہیں ہوگا، کوئی نہیں، کوئی موبائل نہیں ملے گا، صرف اعمال، صرف اعمال۔ اگر وہاں فرشتے پوچھیں گے کہ جوانی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اور ہمارے پاس جواب نہ ہو تو سوچو انجام کیا ہوگا، سوچو انجام کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورۃ الشعراء آیت نمبر 88-89، یعنی اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، سوائے اس کے جو پاک دل لے کر اللہ کے پاس گیا۔ میرے عزیز، میرے پیارے نوجوانوں، پیارے بھائیوں، پیارے بہنوں، آؤ آج ہی فیصلہ کرو، جی بالکل آج ہی فیصلہ کرنا ہے، آج ہی آپ کو ارادہ کرنا، نیت بنانا ہے۔ موبائل، گناہ اور فضولیات چھوڑ کر قرآن کو پکڑو، کر لیں گے انشاءاللہ۔ نماز کو مضبوطی سے تھام لو، والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرو، جنت۔ اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں لگا دو۔ اگر آج توبہ کر لی تو کل نجات ہے، ورنہ جوانی کی یہ بہار واپس نہیں آنے والی، واپس نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی جوانی کو نیکوں میں گزارنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور جزا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔